اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 119 118 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے بجلی کے کرشمے، یعنی یہ سبق ہم نے پڑھا ہے بجلی کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح اس نظم میں شاعر نے بجلی کے فوائد بیان کیے ہیں اور اس سے لوگوں کو جو آرام اور راحت مل رہی ہے اس کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے۔ مثلاً بلب، پنکھا، گھنٹی، کھانا پکانا، آتش دان جلانا، وزن اٹھانا، لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچنا وغیرہ، اور اس کے ذریعے بہت آسانی سے ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں سنی اور دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی جو آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر، بجلی کے ذریعے سفر بہت آسان ہو گیا ہے اور ہمارا جو گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا وہ ایک پل میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ بجلی یورپ والوں کی عجیب و غریب ایجاد ہے اور بچوں ہم پر یہ خدا کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو بچوں، آج ہم اسی لیسن کے کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلا سوال ہے بچوں، ہمیں بجلی کے کون کون سے کرشمے اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے۔ آپ بجلی کے ان کرشموں کو لکھتے جائیے جن کا شاعر نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ یعنی اس سے بلب روشن ہوتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، آتش دان جلاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے لفٹ چلائی جاتی ہے، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی اسی کی مدد سے چلتے ہیں۔ یعنی بچوں، جو آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کا استعمال، کہ ہم کس سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم آتش دان جلاتے ہیں یا لفٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اسی بجلی کی مدد سے ہم جاتے ہیں۔ پھر ہے بچوں دوسرا سوال، بجلی ممالک کی تفریق کس طرح مٹاتی ہے؟ بجلی ممالک کی تفریق کس طرح مٹاتی ہے؟ یعنی بچوں، بجلی کے ذریعے ہم ایک ملک کی خبر دوسرے ملک تک ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے بچوں آنن فانن یہ پہنچ جاتی ہے۔ یعنی بجلی کے ہی ذریعے ہم اگر ایک ملک میں کوئی خبر ہو یا کسی وقت کوئی اچھی یا بری خبر ہو تو ہم جب ریڈیو آن کرتے ہیں یا ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو ایک دم ہم یہ سنتے ہیں اسی بجلی کی مدد سے۔ پھر ہے تیسرا سوال، خشکی اور سمندر کس کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں؟ یعنی چاہے خشکی ہو، جس کا شاعر نے نظم میں ذکر کیا ہے۔ شاعر نے اس نظم میں ایک شعر لکھا ہے کہ دور کی مصیبت کو آزاد کیا اس نے، تاروں پر خبر لانا ایجاد کیا اس نے۔ یعنی بچوں، یہ جو بجلی ہے، خشکی ہو یا سمندر، لیکن بجلی کسی کا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ تو بچوں چوتھا ہے، آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے؟ یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ سے آخری شعر میں خدا سے بیدار مغزی کی دعا مانگی ہے۔ تو اس کے بعد ہے بچوں دوسرا، شعر مکمل کیجیے۔ شعر مکمل کیجیے۔ اس شعر کی آپ اپنی کتاب پر بھی دیکھیے، آپ یہ نظم زبانی یاد کیجیے اور آپ نے انشاءاللہ یاد بھی کیا ہوگا اور کریں گے بھی یاد۔ تو اس شہر کی پتلی کا ڈیش ڈیش یہ کیا کم ہے؟ تو بچوں اس میں ہم کون سا الفاظ لگائیں گے تاکہ شعر مکمل ہو جائے گا؟
اس شہر کی پتلی کا اعجاز یہ کیا کم ہے، چھوتے ہی بٹن گویا گھر کا ڈیش ڈیش عالم ہے، چھوتے ہی بٹن گویا گھر نور کا عالم ہے، جن ہے نہ پری ہے یہ جادو ہے نہ ڈیش ڈیش ہے، جن ہے نہ پری ہے یہ جادو ہے نہ ٹوٹا ہے، بیدار دماغوں کی ڈیش ڈیش کا کھلونا ہے، بیدار دماغوں کی ڈیش ڈیش کا کھلونا ہے، بیدار دماغوں کی جدت کا کھلونا ہے۔ تو بچوں یہ شعر مکمل ہو گئی۔ اب آپ تیسرے سوال پر آئے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کو ہم جملے بنائیں گے۔ پہلا الفاظ ہے کرشمہ، گھنٹی، نور، مہمان، قوت، اعجاز۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کا معنی یاد رکھا ہوگا۔ کرشمہ، پہلا الفاظ ہے کرشمہ، یہ بجلی کا کرشمہ ہے کہ بٹن دباتے ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ پھر ہے دوسرا الفاظ گھنٹی، اس سکول کی گھنٹی سن کر لڑکے اپنی اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ تیسرا ہے بچوں نور، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ پھر ہے چوتھا مہمان، مہمان کی خاطر کرنا واجب ہے۔ قوت یعنی طاقت، اپنی قوت کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ پھر ہے آخری الفاظ ایجاد، بجلی ایجاد ہوتے ہی دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی۔ تو پیارے بچوں اس کے بعد ہم چوتھا سوال کریں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کی واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ پہلا الفاظ ہے کرشموں، بچوں کرشموں جمع ہے، اس کا واحد آئے گا کرشمہ۔ بجلی بھی واحد ہے، اس کا جمع آئے گا بجلیاں۔ پھر ہے اور ایک لفظ نوکر، نوکر بھی بچوں واحد ہے، اس کا جمع آئے گا نوکروں۔ پھر ہے اس کے بعد چکی، چکی بھی بچوں واحد ہے، اس کا جمع آئے گا چکیاں۔ تو بچوں اس کے بعد ہے پریاں، پریاں یہ جمع ہے، بچوں اس کا واحد آئے گا پری۔ اس کے بعد ہے بچوں ممالک، ممالک بھی جمع ہے، اس کا واحد آئے گا ملک۔ تو بچوں یہ ہم نے پڑھا کیا، یہ 4 سوال کی۔ تو اس کے بعد ہے بچوں 5واں سوال، یعنی آتش دان ایک مرکب لفظ ہے جو آتش اور دان سے مل کر بنا ہے، اور اس کے معنی ہیں آگ جلانے کی جگہ یا انگیٹھی۔ یعنی آتش اور دان یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، ایسے لفظوں کو مرکب کہتے ہیں۔ تو آپ بھی دان سے پہلے کوئی لفظ بڑھا کر 3 بامعنی مرکب الفاظ بنائیے۔ مثال کے طور پر پان جمع دان، پان دان۔ تو بچوں ہمیں بھی ایسے ہی 3 مرکب الفاظ بنانے ہیں، آپ اپنی کاپی پر لکھتے جائیے۔ جیسے عطر دان، عین طائرے عطر، دال الف نون دان، آتش دان، گل دان۔ تو بچوں یہ بھی کیا ہم نے 5واں سوال۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ نظم اچھی طرح یاد کیا ہوگا، اور آپ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور اس کا معنی بھی یاد رکھیے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، بجلی کے کرشمے، کہ شاعر نے کس طرح اس نظم میں بجلی کے فوائد بیان کیے ہیں، اور بجلی سے جو لوگوں کو آرام اور راحت مل رہی ہے اس کو بھی شاعر نے بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے، نظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔ تو بچوں اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔